اللہ وہ عیبدار ہو جائے گا، وہ گندگی والا ہو جائے گا۔ یوں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اندر بے حیائی کی پائی جاتی ہیں، لیکن آج کل ایک قانون کا بڑا چرچا ہے، اور وہ قانون سنا ہے کہ پاس کر لیا گیا ہے، اور وہ قانون ہے ہم جنس پرستی کا۔ پہلے وہ قانون مغرب میں لاگو ہوا، انہوں نے اس کو پسند کیا، اور پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ قانون اسلامی ممالک میں بھی عام ہو جائے، اور اس کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اس محنت کا پھر ان کو ظاہر ہے کہ پھل بھی چاہیے۔ اور خاص کر وہ ممالک کہ جن ممالک میں غربت عام ہے، پیسے کا لالچ دے کے ان کے اندر پھر ایسے قوانین جو اللہ کے قانون کے خلاف ہیں، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، ان کو پھر لاگو کیا جاتا ہے۔ اور ہماری بد نصیبی کہہ لیں، ہماری بدبختی کہہ لیں کہ یہ ملک تو ہم نے لیا تھا اسلام کے نام پر، اسلام کو نافذ کریں گے، اسلام ہمارا قانون ہوگا، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق سارے قوانین ہوں گے، لیکن اگر دیکھیں، اس پر نظر دوڑائیں تو اللہ کا قانون ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کے برعکس جو غیروں کی طرف سے قانون ہوتے ہیں، ہم ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہم جنس پرستی کا قانون ہے، یہ بے حیائی پر مبنی ہے، یہ غیر اخلاقی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ حیا جو ہے وہ معاشرے کو زینت بخشتی ہے، اور یہ حیا ہی ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا، شرم، یہ ایمان سے ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اور پھر ساتھ وہ حیا والا بھی ہے، تو اس کا ایمان سلامت رہتا ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ اس کے دل میں اللہ اکبر باقی رہتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب کسی مومن بندے سے حیا چلی جائے، حیا کا خاتمہ ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، اور ایسے قوانین اور قانون جو ہے وہ اس معاشرے میں پھیل جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان اور حیا یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اگر ایمان نہیں تو حیا نہیں، اور اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ اور یہ حیا اللہ اکبر ہماری فطرت میں شامل ہے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ حیا والا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا ہمارے ابا جان اور اماں جان، اللہ نے ان کو کہا چلو بھئی جنت میں اب ٹھکانا ہے تمہارا۔ حضرت آدم و حوا جنت میں چلے گئے، ساتھ اللہ نے امتحان لینا تھا، اور فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان بہکائے گا، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرة، یہ درخت جو ہے وہ ممنوع درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا تم نے، بس اگر تم اس کے قریب گئے تو جنت سے جو ہے نا وہ بے دخل کر دیا جاؤ گے۔ اب شیطان آیا، اللہ اکبر، وہ اس نے حضرت آدم و حوا کو وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ ڈال کے نا حضرت آدم و حوا کو اس ممنوع درخت کے قریب لے آیا، یوں کہہ لیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے آیا۔ اللہ اکبر، جس سے اللہ نے روکا تھا اس کی طرف لے کے آیا۔ اب اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔
حضرت آدم و حوا نے جو ہی درخت کا پھل چکھا، وہ پھل توڑ کے کھایا تو فرمایا بدت لہما سواتہما، ادھر جنت کا پھل چکھا، وہ ممنوع درخت کا پھل چکھا، جیسے ہی انہوں نے اس کا ذائقہ چکھا ادھر اللہ کی جنت کا لباس اتر گیا، وہ بے لباس ہو گئے۔ اور یہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ تھا، اللہ اکبر، کہ انسان کو جو ہے نا بے حیا بنا دیا جائے، اس کو بے حیا، اس کی شرم و حیا ختم کر دی جائے۔ لیکن آدم و حوا اللہ اکبر آخر فطرت پر قائم تھے نا، یہ غلطی تو ہوئی ان سے لیکن فطرت پر قائم تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جنتی لباس اتر گیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تافقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے اتار اتار کر جسم پر چپکانا شروع ہو گئے، جسم پر اپنے جسم کو چھپانا شروع کیا جنت کے پتوں کے ساتھ۔ تو تب اللہ نے فرمایا الم انہاکما ربکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، اے آدم و حوا میں نے اس درخت سے تمہیں روکا نہیں تھا اور ساتھ میں نے تمہیں یہ آگاہ نہیں کیا تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن تھا۔ یہ غلطی ہوئی آدم و حوا سے، اللہ اکبر۔ اللہ نے فوراً تنبیہ فرمائی، اب انہوں نے تکبر نہیں کیا، وہ اکڑے نہیں، بلکہ فوراً اللہ کہتے ہیں قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دونوں کہنے لگے ربنا، اے رب ہمارے، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم سے زیادتی ہو گئی، ان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا، اور ہم پر رحمت نہ فرمائی، لنکونن من الخاسرین، تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ماں باپ ہمارے، انہوں نے فوراً معافی مانگ لی، اللہ اکبر۔ اور ہم ہیں کہ ہم اللہ کی کسی تنبیہ کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی بھی تنبیہ۔ اب سیلاب آیا نا، ابھی تک اس کی تباہ کاریاں ہیں، ابھی تک اللہ اکبر تباہ کاریاں ہیں، اور پتہ نہیں یہ کتنی دیر تک رہیں گی، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے، ہم اللہ کی بغاوتوں پر لگے ہوئے، اللہ کی نافرمانیوں پر لگے ہوئے، اور دن رات اللہ کے قانون کی مخالفت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا اللہ اکبر اختیار والا طبقہ بھی اور کمزور طبقہ یعنی عوام بھی اسی چیز پر ہے۔ اور یہ جو شروع میں آیات پڑھی ہے نا، یہ بڑی تنبیہ والی آیات ہے۔ اللہ فرماتے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا۔ اللہ فرماتے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، لوگوں کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی قومیں، اللہ اکبر، بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑے ڈیل ڈول والی، بڑے قد کاٹ والی، اللہ اکبر، معاشی لحاظ سے بڑی مضبوط ہے، اللہ اکبر، سرسبز سارا ان کا علاقہ اور کھاتے پیتے لوگ، لیکن فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، لوگوں کتنی ہی بستیاں آئی ایسی جب انہوں نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ کے نبیوں کی خلاف ورزی کی، تو فرمایا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان کا پھر سخت محاسبہ کیا، سخت محاسبہ کیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان پر اللہ اکبر سخت عذاب نازل کیا، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے کام کا،
اپنے کیے کا، اپنی کرتوت کا مزہ چکھ لیا، فذاقت وبال امرہا وکان عاقبۃ امرہا خسرا، اور ان کا انجام انتہائی خسارے والا انجام تھا۔ اللہ کہتے ہیں انتہائی خسارے والا۔ اور اگر یقین نہیں نہ آتا اللہ اکبر تو پھر رب کے قرآن کا ذرا مطالعہ کرو، اللہ کے کلام کا مطالعہ کرو۔ جب قوموں نے تکبر کیا نا، اکڑ گئے اور کہنے لگے نہیں ہم اللہ کے قانون، اللہ کی شریعت